اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 20 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب چیونٹیوں کی گفتگو آپ نے سنی تو آپ نے تبسم فرمایا، بلکہ تبسم اس حد تک تھا وہ ہنسی کی حد تک۔ انبیاء تو کھلکھلا کر نہیں ہنستے، لیکن فتبسم ضاحکا کے الفاظ استعمال ہوئے، گویا تبسم اس حد تک تھا گویا وہ ہنسنا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیری اس نعمت پر میں شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ بہترین عمل کروں، صالح عمل کروں، ایسے اعمال جن سے تو راضی ہو، یا جو تجھے راضی کرنے والے اعمال ہوں جنہیں تو پسند کرتا ہو، اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں۔ یہ دعا کی آپ نے۔ اب ایک دن آپ جائزہ لے رہے ہیں اپنے ان لشکروں کا، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے جو لشکر تھے الگ الگ بٹالینز تھیں، کمپنیاں تھیں، جنوں کے لشکر الگ، انسانوں کے الگ، پرندوں کے الگ۔ تو ایک دن یہ جائزہ لے رہے تھے اس پریڈ ہو رہی تھی، آپ جائزہ لے رہے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے جائزہ لیا پرندوں کا۔ فقال، تو فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کیوں نہیں مجھے نظر آتا ہدہد، یعنی کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں ہدہد کو، فلاں ہدہد کو۔ ایک ہی ہدہد تو نہیں تھی، ان کا بھی لشکر تھا، ان کی بھی بڑی تعداد تھی، کہ فلاں ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ام کان من الغائبین، یا کیا وہ غیر حاضر ہے، ایبسنٹ ہے، یعنی مجھے ہی نظر نہیں آ رہا ہے اس لشکر میں، یا حاضر ہی نہیں ہے، وہ غائب ہے ہدہد کے بارے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے ہدہد وہ پرندہ ہے جو اس بات کا سراغ لگا سکتا ہے کہ زمین میں کس جگہ پانی جو ہے وہ بالکل قریب ہے، سطح سے نزدیک ہے۔ تو اس کام کے لیے سلیمان علیہ السلام اسے استعمال کرنا چاہتے تھے، یہ کام لینا چاہتے تھے شاید، تو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ایبسنٹ ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اسے سزا دوں گا، عذاباً شدیدا، سخت سزا، غیر حاضری کی بنا پہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جو کوئی بھی جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا، جو کام لینے والا ہوگا، منتظم ہوگا، وہ اپنے ماتحتوں کو کچھ سزا بھی دے سکتا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اپنے لشکروں میں سے سزا بھی دے سکتا ہے۔ او لأذبحنہ، یا تو میں پھر اسے ذبح کروں گا، او لیأتینی، یا پھر اسے لانی ہوگی، یا پھر اسے لانی چاہیے میرے پاس، بسلطان مبین، سلطان دلیل کو کہتے ہیں، مبین ہوا واضح، یعنی کوئی معقول وجہ اگر وہ بیان کرے تو پھر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر معقول وجہ غیر حاضری کی اس نے بیان نہیں کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آ گیا، ہدہد آ گیا۔ ہدہد آپ سمجھتے ہو کون سا پرندہ ہے جسے آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہوپو اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ہدہد۔ ایک ہوتا ہے
misalnya sekarang satut, kalau istilah sekarang sih satut. ایک پرندہ ہوتا ہے ووڈ پکر جس کو آپ کہتے ہیں، کوئل دادر والا، سنیے یہ کون سا ہے؟ ہد ہد ہے یہ، جس کو آپ انگریزی میں ہوپو کہتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے یہ. فمکث غیر بعید، ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ حاضر ہوا. فقال، اور کہا، ہدہد نے کہا، احطت بما لم تحط، احطت میں لایا ہوں، میں نے معلوم کیا ہے، میرے احاطہ علم میں ایک بات آ چکی ہے، بما لم تحط، جو آپ کے علم میں نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ہدہد کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں ایک ایسی بات آئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے. وَجِئْتُكَ، اور میں لے آیا ہوں آپ کے پاس، من سبأ، قوم سبا کی طرف سے، بِالنَّبَإٍ، یقین، ایک یقینی خبر، یعنی سبا کی قوم کی ایک یقینی خبر لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو یہاں یہ سمجھے کہ میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا قوم سبا کے بارے میں. یہ قوم سبا ہے، یہ کون سا علاقہ ہے، یا وہاں کون حکمران ہے، یہ اسے معلوم تھا. البتہ ان کے اعمال، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، وہ عبادت کس کی کرتے ہیں، اس چیز سے وہ بے خبر تھے، یہ معلوم نہیں تھا. تو حضور نے کہا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام جو ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے. غیب کا علم، غیب کی خبریں جس قدر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ غیب کا علم ہوتا ہے انبیاء کے پاس. مکمل علم جو ہے وہ غیب کا، وہ کسی بھی نبی کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو حضور نے کہا کہ ایسا علم، ایسی بات میں لے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور کس قوم کی طرف سے؟ سبا کی طرف سے. قوم سبا یہ یمن میں آباد تھی، جنوبی یمن میں جو سنا مقام ہے، جو آج جو دارالحکومت اس کا ہے، وہاں سے 55 میل دور ہے. معارب اس جگہ کا نام ہے. اس جگہ یہ قوم بستی تھی، اسی یمن میں ہی، یمن کے علاقے میں ہی. تو وہاں سے وہ خبر لے آئی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت اس وقت تھی وہ تھی شام، فلسطین، شرق اردن، اور افریقہ کا بھی ایک علاقہ تھا، اس میں مصر کا ایک حصہ تھا، اور حبشہ بھی اس میں شامل تھی. یہ اس کی جوریڈکشن تھی، یعنی یہ اس کی سلطنت تھی سلیمان علیہ السلام کی. اور یمن کا بھی ایک حصہ کچھ مفسرین نے لکھا تھا ان کے پاس تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس. تو یہ قوم جو سبا تھی، اس کی بلقیس تھی ان کی حکمران. تو اب کیا کہتا ہے خود مزید اطلاع دیتا ہے، انی وجدت، میں نے پایا، میں نے دیکھا، امرأتن، ایک خاتون کو، ایک عورت کو میں نے دیکھا، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے، قوم سبا پر حکومت کرتی ہے ایک خاتون، بلقیس جس کا نام تھا. وَأُوتِیَتْ، اور اسے دیا گیا ہے، کیا دیا گیا ہے؟ من کل شیء، ہر چیز میں سے، یعنی جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے. جو من آتا ہے سے، کل شیء، ہر چیز سے، یعنی ہر چیز جس کی اسے ضرورت ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا اسے. وہ بہت چیزیں اسے دی گئی ہیں، بہت کچھ مال و دولت دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، بڑی شان و شوکت دے رکھی ہے. وَلَهَا، اور اس کا ہے، عرش عظیم، ایک عظیم الشان تخت. یعنی تخت بلقیس بھی بڑا مشہور ہے، مفسرین نے لکھا ہے وہ سونے کا تھا، اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، بڑا قیمتی تخت تھا، وہ بہت بڑا تھا اور انتہائی شاندار تخت تھا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا، اب کہتا ہے آگے ہدہد، وَجَدْتُهَا، میں نے دیکھا اسے، میں نے پایا اسے، وَقَوْمَهَا، اور اس کی قوم کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کو. یعنی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سورج پرست قوم ہے، آفتاب پرست قوم ہے، وہ آفتاب کی، سورج کی پوجا کرتے ہیں. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ سورج کی عبادت کرتے، شمس کی عبادت کرتے ہیں. وَزَيَّنَا، اور خوبصورت بنا دیا ہے، آراستہ کر کے دکھایا ہے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے،
اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کو ایسا پیش کیا ہے شیطان نے کہ انہیں یہ کام بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ کون سے اعمال؟ بس دنیا کو حسین سے حسین بنانا، خوبصورت تخت بنانا، خوبصورت باغ بنانا، خوبصورت نہریں نکالنا، یعنی دنیا ہی کو ان کی آنکھوں میں کھبا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اور وہ سب دنیا ہی کی اس عیش کی طرف، دنیا ہی کی زینت کی طرف راغب ہیں۔ اور شیطان نے ایسا کیا ہے کہ ان کو اب ان کے اعمال جو وہ یہ کر رہے ہیں ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیے ہیں شیطان نے۔ اعمالہم فصدہم، اور روکا ہے اسی شیطان نے انہیں عن السبیل، شاہراہ سے، راستے سے، سچے اور سیدھے راستے سے روکا ہے۔ فہم لا یہتدون، سو وہ راہ نہیں پاتے، یعنی انہیں ہدایت اسی لیے نہیں ملتی، یعنی وہ صحیح راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف اسی لیے نہیں آتے کہ شیطان نے اس دنیا ہی کے حسن کو، اس دنیا ہی کی چیزوں کو، انہی کے ان اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، جو مست ہے اسی انہی اپنے اپنے کاموں میں۔ اللہ یسجدوا للہ، اب یہاں سے آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ یہاں تک ہی ہدہد کا کلام تھا، یہاں سے آگے اب یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یسجدوا، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے، للہ، اللہ کو، وہ اللہ کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتے، اس اللہ کے آگے الذی، جس نے یا جو یخرج، نکالتا ہے، الخبا، پوشیدہ چیزوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالنے والا جو اللہ ہے، اس کے سامنے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جو جانتا ہے، ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جس کا تم اعلان کرتے ہو، یعنی جو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، چھپی، پوشیدہ اور ظاہر، ہر چیز سے واقف ہے، اس اللہ کے سامنے تم کیوں نہیں جھکتے ہو، اس اللہ کے سامنے سجدہ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، الا، سوائے ہو اس کے، رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور یہ ان آیات میں ہے جس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ آیت سجدہ جو ہے یہاں واجب ہے، سجدہ تلاوت، لہذا یہ درس ختم ہوگا تو سب یاد کر کے کہیں بھول نہ جانا، یہ سجدہ کر لینا آپ۔ فرمایا اللہ ہے وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہے رب کس کا؟ العرش عظیم کا، عرش عظیم کا۔ یہ بلکیس ہے، اس کے لیے کیوں وہ عرش عظیم ہے، اس کے لیے تخت اتنا کیوں ہے؟ تخت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، عرش تو اس کا ہونا چاہیے، اور وہی عرش عظیم کا رب۔ اور اس عرش عظیم جو اللہ تعالیٰ کا، وہ میں نے ایک دن بتایا تھا آپ کے سامنے، ایک روایت ہے، حدیث کی روشنی میں نے کہا تھا کہ یہ ساری کائنات جو ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا وغیرہ، یہ پہلے آسمان کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک بہت بڑے ریگستان میں انگوٹھی ہو، اور پھر یہ والا آسمان دوسرے آسمان کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک بہت بڑے ریگستان کے سامنے ایک انگوٹھی، اسی طرح سے 7 آسمان تک، اور 7واں آسمان پھر عرش کے سامنے ایسا ہے، یعنی عرش اتنا عظیم ہے اللہ کا کہ اس کے سامنے وہ 7واں آسمان بھی ایسا ہے جیسے بہت بڑے ریگستان کے سامنے ایک انگوٹھی ہو۔ اب وہیں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرش عظیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا شاندار ہے اور کیسا ہے۔ ہمیں کہا گیا، میں نے اس دن کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا ایک خطبے میں، کہ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے صبح شام ضرور۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو وہو رب توکلت علیہ وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب، کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر جو چیز بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے،
گویا آپ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ جس نے یہ ایسا عرش جو بنایا، تو میرا یہ چھوٹا سا کام کیا یہ اللہ نہیں کر سکتا؟ لہذا جب بھی آپ اس آیت کو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ دعا بھی کریں گے، اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ قال سننظر، تو کہا سلیمان نے، جب یہ گفتگو ختم ہوگی ہدہد کی اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کے بھی ایک چند الفاظ آگے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پھر کہا قال سننظر، سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں، جلدی ہم دیکھتے ہیں، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو، یعنی ہم جلدی ہی تحقیق کریں گے۔ تحقیق کرنا بھی بڑا ضروری ہے، پہلے معلوم کی گراضر کون ہے، پھر گراضر کی وجہ پوچھی، ایکسپلینیشن جسے آپ کہتے ہیں، بتاؤ گراضر کیوں ہو، اب اس نے جو جواب دیا، اب اس کے بارے میں بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھیں گے تم نے جو بات کی ہے، تم نے جو وجہ بیان کی ہے، کیا یہ معقول وجہ ہے یا نہیں، ہم معلوم کریں گے تم سچے ہو اپنے اس بیان میں یا جھوٹے ہو۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے ہم مطالعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ٹھیک طرح سے ہم اپنے دلوں کے اندر اتاریں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں رہے، اور ہر وقت رہے کہ بڑے بڑے عظیم جو بادشاہ گزرے ہیں، وہ بادشاہتیں عطا کرنے والا اللہ کی بادشاہت کیسی ہوگی، اللہ کا عرش عظیم کیسا ہوگا، اور پھر اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ ہم اللہ سے کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ بچائے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ولا ییأس من روح اللہ الا الکافرون، کافرون ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ ہمیں عزت عطا کر سکتا ہے، وہ ہمیں امن عطا کر سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور دل سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔